قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آئے گی تو کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس کے ماننے میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے۔ خبردار وہ کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یعنی جن کافروں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کے حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو جھٹلایا، تو انہوں نے اپنی جانوں کا ہی نقصان کیا کہ وہ لازوال نعمتوں کے گھر جنت سے محروم ہو جائیں گے اور جہنم کی درکات میں دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن ان منکروں پر اچانک قیامت آئے گی اور یہ اپنی ذلت اور رسوائی کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس ہمیں اس پر بہت ندامت ہے جو ہم نے دنیا میں قیامت کو ماننے میں کوتاہی کی اور اس دن پر ایمان لا کر اس لیے تیاری نہ کی اور نیک اعمال کرنے سے دور رہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کافر جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کے سامنے نہایت قبیح بھیانک اور بہت بدبودار صورت آئے گی۔ وہ کافر سے کہے گی تو مجھے پہچانتا ہے؟ کافر کہے گا نہیں۔ تو وہ کافر سے کہے گی میں تیرا خبیث عمل ہوں، دنیا میں تو مجھ پر سوار رہا تھا اور آج میں تجھ پر سوار ہوں گا اور تجھے تمام مخلوق میں رسوا کروں گا، پھر وہ اس پر سوار ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کافر کا تو یہ حال ہوگا، جبکہ دنیا میں کیے گئے برے اعمال مسلمان کے لیے بھی اخروی خسارے کا سبب بن سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں کہ وہ جہنمیوں کی تکلیف میں اضافے کا سبب بنیں گے، اور وہ کھولتے پانی اور آگ کے درمیان دوڑتے ہوئے ہلاکت و تباہی مانگتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک پر انگاروں کا صندوق لٹک رہا ہوگا، دوسرا اپنی آنتیں کھینچ رہا ہوگا، تیسرے کے منہ سے پیپ اور خون بہہ رہے ہوں گے، اور چوتھا اپنا گوشت کھا رہا ہوگا۔ صندوق والے کے بارے میں جہنمی ایک دوسرے سے کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا، اس نے تو ہماری تکلیف میں اور اضافہ کر دیا۔ صندوق والا یہ جواب دے گا میں اس حال میں مرا کہ میری گردن پر لوگوں کے اموال کا بوجھ یعنی قرض تھا۔ پھر اپنی انتڑیاں کھینچنے والے کے متعلق کہیں گے اس بدبخت شخص کا معاملہ کیسا ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور بڑھا دیا۔ تو وہ جواب دے گا میں کپڑوں کو پیشاب سے بچانے کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ پھر جس کے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہی ہوگی اس کے بارے میں کہیں گے اس بدنصیب کا معاملہ کیا ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور زیادہ کر دیا۔ وہ کہے گا میں بدنصیب بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح لذت اٹھاتا تھا جیسا کہ جماع کی باتوں سے۔ پھر جو شخص اپنا گوشت کھا رہا ہوگا اس کے متعلق جہنمی کہیں گے اس مردود کو کیا ہوا جس نے ہماری تکلیف میں مزید اضافہ کر دیا۔ تو وہ جواب دے گا میں بدبخت غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتا اور چغلی کرتا تھا۔ نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پر اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ۔